السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو۔ جس زمیں پر نبوت کی توہین ہو، جس زمیں پر نبوت کی توہین ہو، گرنا پڑے کہیں آسماں دوستو۔ میرے انتہائی واجب القدر بزرگان دین، واجب الاحترام جناب ناظم صاحب دامت برکاتہم، معزز و مکرم اساتذہ کرام، معزز سامعین، اور میرے گلشن دارالعلوم معین الاسلام حسن نگر حیدرآباد کے چہکتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ختم نبوت اور مرزا قادیانی۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت مسلمان کا ایک بنیادی پہچان ہے۔ اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے رب کریم نے 100 قرآنی آیات اتاری ہے، اور اس پر یقین اور پختگی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث بیان فرمائی ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کملی والے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں گبی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ سامعین دی وقار، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت پر کئی آنے والے پر حملے کا اپنی فہم و فراست سے 1400 سال قبل ہی کافی و شافی جواب مرحمت فرمایا تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ختم نبوت کی راہ کی تولی کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گلاب کے پتیوں سے زیادہ تر و تازہ، سمندروں کی لہروں سے زیادہ آبدار، آفتاب کی کرنوں سے زیادہ روشن ہے، جس کے سامنے آج کا دعوے دار مرزا قادیانی جہنم مکانی، ملعون، مکر و فریب و دار عنکبوت ثابت ہوا۔ چنانچہ کبھی تو زبان نبوت سے یہ فرمان جاری ہوا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ انہ لا نبی بعدی، اور کبھی زبان نبوت سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہیں کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ گویا کہ رب ذوالجلال کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی تکمیل کی خبر دے دی، پھر میں کیوں نہ کہوں تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانے؟ تکمیل نبوت ہو بھی چکی، اجراء نبوت کیا مانے؟ جب مہر نبوت تابہ ہے ہم رات کا دھوکہ کیوں کھائے؟ سامعین محترم، لیکن عہد رسالت سے لے کر آج تک بیسیوں بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر ماضی قریب میں نظر دوڑائے تو پتہ چلتا ہے جس وقت
سرزمین ہند کے انگریزوں نے دل شکن دور کے کفر و الحاد کے سمندر ٹھاٹے مار رہے تھے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرتوڑ کوششیں ہو رہی تھی، اس ملحدانہ دور میں تاج نبوت پر ضرب کاری لگانے کے لیے ایک واہناک سازش کی گئی اور اشارہ فرنگی پر ضمیر فروش، ایمان فروش مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ملعون مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کا نبی کہا اور معتقدین جماعت کو صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیا، اور اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ اپنی بنسپتی اور ملاوٹی نبوت کو چلانے اور چمکانے کے لیے جس دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقل دنگ رہ جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، قلب و جگر زخمی ہو جاتے ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے، روح تڑپ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف سے وقت پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہ بطحا کے دیوانوں کو سنا دو کہ قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کے بچھو نما زبانیں نبی کے دین پر کس طرح ڈنک مار رہے ہیں۔ فلک پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمینہ کے در یتیم کا ختم نبوت پر پڑھنے والوں، اگر آج سانپوں کا زہر نہیں نکالو گے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ اب بس بہت ہو چکا، اب بیدار ہو جاؤ، نبی کے دشمنوں کے خلاف پر سر پیکار ہو جاؤ اور نبی کے ناموش و عزت کا علم لہراتے ہوئے اعلان کرو۔ کسی فرعون کے مشکل کشا کہہ دے یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دے یہ مشکل ہے، کسی دجال کو ہم انبیاء کہہ دے یہ مشکل ہے۔ ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں زنجیر پہنا دو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں زنجیر پہنا دو، مگر ہم رہزنوں کو رہنما کہہ دیں یہ مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔